پہلا سوال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آج مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا گوشت مچھی کھانے کا نام، مچھلی کھانے کا نام اسلام ہے، لیکن حضور نے جو اسلام بتایا اسے بھی سیکھو۔ جب پوچھا مل اسلام تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، پاکیزہ بات کرنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ اب یہاں قید حضور نے نہیں لگائی کہ مسلمانوں سے ہی پاکیزہ بات کرنا اور دوسروں سے پاکیزہ بات نہ کرنا، نہیں، مطلق فرما دیا طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیں کہ جب بھی وہ بات کریں تو اچھی بات کیا کریں، اس لیے کہ یاد رکھیں اچھی بات کرنے والے کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور اچھی بات کرنے والے کی محبت اللہ دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اب یہ تفصیل طلب موضوع ہے، مجھے آج حدیث کے تیسرے حصے پر گفتگو کرنی ہے، تیسرے سوال پر۔ تو طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا، یہ اسلام ہے، کھانا کھلانا یہ بھی اسلام ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور سخاوت کرنا یہ ایمان ہے۔ صبر کرنا اور سخاوت، یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے، صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی قسمیں کتنی ہیں، سخاوت کا معاملہ کیا ہے، خیر اس پر بھی مجھے گفتگو نہیں کرنی۔ اب آئیے تیسرے سوال پر، اور اس سوال کے جواب کی روشنی میں پوری دنیا کا مسلمان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیسا مسلمان ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں وہ اسلام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی زبان اور ایک مسلمان کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کبھی کوئی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں پہنچتی، زبان سے بھی نہیں پہنچتی اور ہاتھ سے بھی نہیں پہنچتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل فرمایا، فضیلت والا فرمایا۔ یہاں حضور نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، بہت سارے چلہ کرنے والے، بہت سارے نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں رہتے، جن کی محفلوں کے اندر مسلمانوں کی غیبت ہوتی ہے، مسلمانوں کی چغلی ہوتی ہے، مسلمانوں کی آبرو سے کھیلا جاتا ہے، مسلمانوں پر طعن و تشنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ 1000 سجدے کر لے لیکن افضل نہیں ہو سکتا۔ افضل تو وہی ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہو۔